گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ پوچھا تھا، نماز فرض نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھنا ضروری ہے یا بعد میں بھی بندہ اینڈ پہ بھی دعا پڑھ سکتا ہے؟ جی مسلم، کیا ارشاد فرمائیں گے نماز کے بعد دعا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور فرائض وہ فرائض کے جن کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، سنت بعدیہ جن کو کہتے ہیں، ان میں فرائض کے بعد دعا مختصر کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور پھر سنتیں ادا کرنے کے بعد چاہے جتنی بھی طویل دعا کریں وہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور فرائض کے بعد دعا کی جائے یہ سنت مبارکہ ہے اور فرض یا واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، ابھی جیسے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جماعت کے فوراً بعد پیچھے آتے ہیں۔ اچھا، پیچھے آنے کا بھی مختلف انداز ہوتا ہے، کوئی سلام پھیرتے ہی پیچھے آ جاتے ہیں، دعا میں شریک نہیں ہوتے، بعض دعا کے بعد آتے ہیں اور پھر باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا مدنی پھول دیں گے؟ فرائض کے بعد جو ہے وہ جگہ تبدیل کی جائے، بہتر یہی ہے کہ جگہ تبدیل کی جائے، لیکن اس جگہ کی تبدیلی میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پیچھے اگر کوئی نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے یا پیچھے پوری صف جو ہے وہ مسبوقین کی ہے جن کی رکعتیں رہ گئی ہیں، صحیح، اب وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ جب فرض ادا ہو جاتے ہیں جو ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں جو پیچھے پوری صف کھڑی ہوتی ہے، ایک صف دو صف یا ایک دو نمازی، تو اب وہ ان کے جو ہے وہ نماز ختم کرنے کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ نمازیوں کے آگے گزر کر چلے جاتے ہیں، تو نمازی کی طرف یوں منہ کر کے کھڑا ہونا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے، مکروہ تحریمی قرار دیا ہے اس کو، کہ جان بوجھ کر نمازی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جانا، اور اسی طرح نمازی کے آگے سے گزر کر جانا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ صورتیں تو ناجائز اور گناہ والی ہیں۔ صحیح۔ اور اگر پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو بہتر یہ ہے کہ امام صاحب جب دعا کر لیں، مختصر دعا کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے پیچھے اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ کوئی نمازی نماز ادا نہیں کر رہا تو بھلے پیچھے آ جائیں۔ صحیح۔ اب پیچھے آ کر بھی جو ہے وہ فوراً سنتیں ادا کریں۔ صحیح۔ فرائض ادا کرنے کے بعد جو بہت سارے لوگ دیکھا جاتا ہے کہ آپس میں کچھ لوگ میٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات چیت، اور بات چیت بھی کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو سنتیں، فرائض اور سنتوں کے درمیان جتنا زیادہ وقفہ ہوگا، گیپ ہوگا، یہ اتنا زیادہ ثواب کو کم کرے گا۔ صحیح۔
تو لہٰذا فرائض کے بعد کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور اس کے فوراً بعد سنتیں ادا کرنی چاہیے، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ صحیح۔ اور فرائض کے بعد اس طرح کی گفتگو جو دنیاوی گفتگو ہے بلا وجہ کی، یہ جو ہے وہ ثواب کو کم کر دیتی ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا اس طرح بھی جو ہے وہ اس میں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ شیطان کا وار تو نہیں ہے کہ جو ہمارا ثواب کم کرانا چاہتا ہے۔ ایسی آخر کون سی ضروری بات ہے کہ جو سنت اور فرائض جو ہے وہ جو سنتوں کو روک کر جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جو بعد میں نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی ایمرجنسی والی گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ جس کا ابھی کرنا ضروری ہے اور اس کا ابھی ٹائم چلا جائے گا تو پھر قضا ہو جائے گی۔ صحیح۔ ایسی بات نہیں ہوتی ہے، اس کو سنتوں کے بعد اپنے یعنی کہ فرائض واجبات اور سنتوں اور مستحبات سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ کلام، وہ گفتگو، وہ بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں غفلت والا پہلو ہوتا ہے، خامخواہ کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعا کی اہمیت پر آپ نے کلام سنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیز بھی رائج ہو گئی، یہ مفتی صاحب بھی تصدیق فرمائیں گے کہ جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہاتھ جیب کی طرف بڑھتا ہے اور موبائل فون نکال کر دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی مس کال تو نہیں ہے، کوئی میسج تو نہیں ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے بیچ میں ایک نیا کام یہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ایسی ترکیب بنے کہ ہم موبائل جو ہے اپنے گھر پر چھوڑ کر، یا اگر دکان پر ہیں تو دکان پر چھوڑ کر پھر نماز میں شامل ہو، تاکہ ہماری توجہ اس طرف نہ ہو، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم قاعدہ آخیرہ کرتے ہیں اس وقت بھی توجہ موبائل پر ہی ہوتی ہے کہ جلدی سے سلام پھیرے اور ہم جیب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی مسجد کی طرف آئے تو اب ایک ایسی روٹین بن گئی ہے کہ مسجد کی صف میں بیٹھے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو وہ موبائل کے اوپر میسج کرنے میں، میسج سننے میں، وہ موبائل کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں چل رہی ہیں۔ صحیح۔ یہ اچھا اس کو محسوس نہیں کیا جاتا۔ صحیح۔ خاص طور پر جو ہے وہ اسلامی بھائی جو دینی ماحول سے وابستہ ہیں اور دینی اس سے ان کا سمجھا جاتا ہے، اب ایون یہ کہ امام صاحبان کے بعض مصلی کے اوپر یا یعنی کہ فرائض سلام پھیرنے کے بعد ان کا موبائل سامنے رکھا ہوگا اور وہ اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چھیڑا چھاڑی کریں گے اس کی، اور یہ عوام میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ جو امامت کے ایک منصب پر فائز ہے تو موبائل میں ظاہر ہے کہ امام وہ اچھی ایکٹیویٹی ہی ہوگی، لیکن یہ اس وقت یہ ایکٹیویٹی کرنا یہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک اچھا درس نہیں جا رہا، ایک لوگ اس کو اچھا بھی محسوس نہیں کرتے، تو اس کو موقوف رکھا جائے۔ خصوصی طور پر جو دینی وضاقتہ والے لوگ ہیں وہ جب صف میں بیٹھیں، وہ جب مسجد میں آئیں اور نماز ہو جائے یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں۔ تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ حدیث پاک پڑھ رہا ہو یا طالب علم دین ہو، کوئی مسئلہ لکھ رہا ہو، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے نا وہ فضول کام ہی کر رہا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک اچھا فعل عوام الناس کی طرف سے اس کو ایک اچھا ایکشن نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس لیے جب مسجد میں آئیں تو ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے۔ اب تو تسبیح کا رواج جاتا رہا، یہی اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں ہمارے ہاتھوں میں۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ ہمارے بچے جو چھوٹے ہوتے تھے وہ بڑوں سے یہی سیکھتے تھے کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مسجد میں جب نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر انگلیوں پہ ذکر و اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ ہے کہ درود پاک کی، ذکر و اذکار کی تسبیح پڑھی جاتی۔ تو یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، جو ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں اور جن کو قدیم زمانے کا سمجھا جاتا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں وہی تسبیح ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے یہ تسبیح والی چیز بھی جاتی رہی ہے، اب ہمارے ہاتھوں میں تسبیح کی جگہ موبائل آ گیا ہے، اور اس چیز نے ہمیں جو ہے وہ انتہائی غفلت میں ڈال دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرے ضروری میسیجز ہیں، یعنی کہ بندے کو یہ اپنی ایک عادت بنا لینی چاہیے یا اپنے اندر یہ عہد کر لینا چاہیے کہ مسجد جا کر جو ضروری ذکر و اذکار ہیں، خصوصاً وہ لوگ کہ جو سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں،
ان کے مشائخ عظام کی طرف سے ان کو نمازوں کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ورد و اوراد پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ایک نیت کر لیں کہ جو ہمارے نماز سے پہلے جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور پھر جب نماز ادا کر لیں گے، اپنے ورد و اوراد کرنے کے بعد ہی جو ہے جب مسجد سے باہر آ جائیں گے تو پھر اپنے موبائل کو استعمال کریں گے، تاکہ کوئی بدگمانی بھی نہ کرے کہ یار یہ تو علامہ صاحب ہیں، یہ تو مولانا صاحب ہیں، یہ تو دینی وضاقتہ والے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ صف میں بیٹھ کر موبائل سے کھیل رہے ہیں، تو یہ بدگمانی کا بھی ایک موقع اور محل جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین کے اس طرح کے افعال سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے جو لوگوں کو متنفر بھی کرے اور لوگوں کو بدگمانی میں بھی ڈالے۔ مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ محمد شہزاد اختاری اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی نے 30 بکرے منت مانے تھے، لیکن حالات 8 بکرے وہ دے سکے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی کیا وہ منت کے باقی بکرے پورے کرنے پڑیں گے؟ اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا عذاب قبر ہوگا، قبر میں ان کو عذاب ہوگا؟ جزاک اللہ خیرا۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیہات میں رہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک جامع مسجد ہے جہاں نماز پانی ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے۔ جو وہاں مسجد امام ہے، خطیب ہے، اس کی داڑھی 1 مٹھی سے کم ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو ساتھ کوئی مسجد بھی نہیں جہاں ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کیا گھر پڑھیں کیا کریں؟ اور کوئی مسجد نہیں جہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ تھا کہ صحن مسجد میں مدرسہ پڑھانا کیسا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام قمر الرحمان ہے اور سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے سعودیہ سے مکہ شریف میں، تو عمرہ کرنے کے بعد وہ مدینہ شریف چلا جاتا ہے، تو واپسی پہ اسے اپنے علاقے میں واپس جانے کے لیے حدود مکہ سے یا میقات سے گزرنا پڑے، تو وہ کیا اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہو جائے گا؟ وہ عمرہ کر کے جائے، اگر وہ میقات سے بھی گزرے گا تب بھی اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہو جائے گا؟ انشاءاللہ 30 بکرے کی منت مانی تھی، اب کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً جو لوگ منت مانتے ہیں ان میں بعض صورت جو ہے وہ واجب منت کی ہوتی ہے، صحیح، اور بعض جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو پہلے تو یہ کہ کن الفاظ کے ساتھ مانی تھی، اگر تو وہ منت جو مانی تھی وہ واجب کے زمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس منت کا ان کو پورا کرنا لازم تھا۔ صحیح۔ اب 30 بکروں کی منت مانی تھی تو 30 بکرے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے تھے، صحیح۔ اب 7 کر کے وہ چلے گئے ہیں، صحیح۔ تو اب جو بقیہ 23 رہ گئے ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر کے گئے ہیں، یعنی ورثاء کو وصیت کر دی تھی کہ میرے اوپر اتنی منت ہے جو واجب ہے اور وہ میری طرف سے آپ ادا کر دینا، اور اتنا مال بھی چھوڑ کر گئے کہ جو ہے وہ وصیت یعنی تہائی مال جو ٹوٹل مال چھوڑا ہے اس میں سے 1/3 جو حصہ ہے وہ اس سے وصیت پوری کی جاتی ہے۔ اگر وصیت تھی اور 1/3 ان کے مال کا اتنا بنتا ہے کہ جس میں سے 23 بکرے ذبح کیے جا سکتے ہیں، تو پھر تو وصیت کی صورت میں ورثاء پر اس منت کا پورا کرنا واجب ہوگا۔ صحیح۔ اور اگر وصیت نہیں کی تھی تو ورثاء پر اس منت کا پورا کرنا ورثاء پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی واجب ہونے کی صورت میں اگر کوئی ان کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی بری ذمہ ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اور اگر منت واجب ہی نہیں تھی صحیح ہے، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، صحیح، اور نہ پورا کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں پتہ چلے گا کہ منت کیا تھی، الفاظ کیا ڈائریکٹ تھے۔ رابطہ کر لیں۔ ہاں یہ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر کے پوری ان کا کچھ جملہ جو تھا صحیح، یا ان کے جو الفاظ تھے وہ پتہ چلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ واجب تھی یا واجب نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ دیہات میں رہتے ہیں، امام مسجد کی داڑھی 1 مٹھی سے کم ہے، تو اب کیا کریں؟ دیکھیے کہ اس میں امام جو ہے، امامت کے لیے شرائط ہیں، یعنی امام بننے کے لیے شرائط ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام فاسق نہ ہو۔ صحیح، 1 مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، صحیح، اور اس سے
کم کرنا، کٹوانا یہ گناہ ہے. صحیح. اور جو شخص علل اعلان اپنی داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کرتا ہے، کٹواتا ہے، اور وہ ایک مٹھی سے کم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ گناہ گار ہے. صحیح. اور وہ علل اعلان یہ کام کر رہے تو ایسا شخص فاسق معلن کہلاتا ہے. صحیح. تو جو شخص فاسق معلن ہوتا ہے یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا، گناہ کبیرہ کرنے والا، بار بار جو ارتکاب کر رہا ہے، تو مکروہ تحریمی اس فعل کا، تو اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی کہ قابل امامت نہیں رہتا ہے. تو ایسی صورت میں جب امام قابل امامت ہی نہیں، اس کو یعنی کہ امامت کا جو منصب ہے اس کا اہل ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. صحیح. پڑھنا گناہ ہوگا، اور اگر پڑھ لی تو اس کا اعادہ کرنا ہوگا، دوبارہ اس کو دہرانا ہوگا. صحیح. تو ایسی صورت میں یہ گھر میں پڑھ لیں، اکیلے اپنے گھر میں نماز ادا کر لیں. صحیح. یا کسی ایسے اہل امام کا انتخاب کریں کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہو. ٹھیک ہے. مسجد کے صحن میں مدرسہ پڑھانا کیسا؟ شاید ان کے ذہن میں اجرت کا بھی ہوگا. مسجد کے صحن میں جو ہے وہ مدرسہ اگر تو بالغان کا ہے صحیح تو پڑھانا جائز ہے، بشرط یہ کہ نمازیوں کو اس سے تکلیف نہ ہوتی ہو. صحیح. اور جو ہے وہ اتنا شور نہ ہو کہ جس سے لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہو. صحیح. یا وہ ایسی جگہ نہ گھیر کر بیٹھیں کہ جس سے نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہ ہی نہ رہے. صحیح. جیسے مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لگائے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ بالغان کا مدرسہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ترکیب والی مساجد میں عموماً پڑھایا جاتا ہے. صحیح. تو اگر ایسی ترکیب کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، نمازیوں کو تکلیف نہیں ہے، نمازیوں کو نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے، صحیح. اور تو اس صورت میں لگانے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. چاہے وہ عین مسجد میں لگایا جائے یا صحن مسجد میں لگایا جائے. صحیح. اور دوسرا مدرسہ ہوتا ہے چھوٹے نابالغ بچوں کا. چھوٹے نابالغ بچوں میں بھی یہ شرط ہے کہ یعنی کہ شور شرابہ نہ ہو، مسجد کے تقدس اور آداب کا خیال رکھتے ہوں، مسجد کو نجاست سے ملوث نہ کرتے ہوں. صحیح. اتنے سمجھدار بچے ہوں کہ جو مسجد کے تقدس کا جن کو لحاظ ہو. صحیح. اور مسجد کی جو ہے وہ تقدس کو پامال نہ کرتے ہوں. صحیح. اور نمازیوں کے لیے جگہ تنگ نہ ہو، نمازیوں کو نماز پڑھنے میں تکلیف نہ ہو ان کے پڑھنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی مسجد میں مدرسہ لگانا جائز ہے. لیکن اتنے چھوٹے نابالغ بچے کہ جو مسجد میں شور شرابہ کریں، جو ہے وہ مسجد کے تقدس کا لحاظ نہ رکھیں، جن کو اس بات کا لحاظ نہ ہو کہ ہم ایک مقدس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں عموماً پیشاب بھی کر دیتے ہیں. صحیح. تو جو اس طرح کے نا سمجھ بچے ہیں، یا ہے تو بڑی عمر کے اعتبار سے تو بڑا ہے لیکن جو ہے وہ اس کو اس طرح کا کنٹرول نہیں رہتا، صحیح. تو وہ پیشاب کر دیتا ہے، نجاست کر دیتا ہے. تو اس طرح کے بچوں کو، اور اس طرح کا اگر کوئی بڑا ہے، وہ بچہ تو نہیں لگتا لیکن بڑا ہے، تو اس کو مسجد میں جو ہے وہ آنا اس کا جائز نہیں ہے. ٹھیک. اور ایسا مدرسہ بھی لگانا کہ ناسمجھ بچوں کا جو مسجد کے تقدس کو پامال کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے. صحیح. سمجھدار بچے ہیں اور وہ ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، تو اس صورت میں مسجد میں مدرسہ لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. عمرہ ادا کر لیا، اب عمرہ کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں تو راستے میں میقات آئے گی، کیا کریں؟ میقات آنے سے تو جو ہے وہ احرام باندھنا واجب نہیں ہو جاتا ہے. صحیح. احرام اس صورت میں واجب ہوگا اس کو کہ جب یہ مکہ میں جانے کی نیت سے میقات کو کراس کرے گا. ٹھیک ہے. اگر یہ میقات کو کراس کر رہا ہے اور اس نے مکہ نہیں جانا ہے، صحیح، بلکہ میقات کے اندر اندر جو ہے وہ حرم کی حدود کے باہر صحیح اس نے رہنا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھنا لازم نہیں ہے. صحیح. تو اب اگر یہ جس جگہ جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، عموماً کیمپ بنے ہوئے ہیں بہت سارے کہ جس میں جو لیبر رہتی ہے، تو وہ کیمپ جو ہے وہ بعض حرم کے حدود سے باہر ہیں، بعض حرم کے حدود کے اندر ہیں. صحیح.
تو اب اگر اس نے حرم کی حدود کے اندر ہی آنا ہے، صحیح ہے، اب جو ہے وہ اس کا بغیر احرام کے ان کا میقات سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، اگر انہوں نے حرم کی حدود کے اندر نہیں آنا، ان صحیح کا کیمپ جو ہے وہ باہر ہے، جیسے فرض کیا جدہ شریف آنا ہے، صحیح ہے، جدہ میقات کے اندر ہی ہے صحیح ہے، لیکن حرم کے اندر نہیں ہے، صحیح ہے، تو اس صورت میں اگر یہ بغیر احرام آتے ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر عمرے کا ارادہ ہے، جانا ہے، یہ احرام باندھ لیتے ہیں تو یہ اور بات ہے، صحیح۔ لیکن اب ان کے اوپر احرام ضروری نہیں۔ حدیث شیل کے ناظرین، شریعت کے مسائل ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت پیارے جواب مل رہے ہیں۔ مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد افضال واقعہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت نماز میں 1 رکعت چھوٹ گئی ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت پڑھ لی اور غلطی سے دوسری کے لیے پھر کھڑا ہو گیا، اس صورت میں کیا حکم نماز میں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی۔ مزید مثال کے طور پہ ایک دفتر میں نا غلط طریقے سے کوئی سیب یا کیلے وغیرہ لائے گئے ہیں، اچھا اب انہوں نے کیا کھا لیجیے، تو ایک بندہ کہتا جی میں نہیں یہ ناجائز مال نہ کھاتا، تو اب انہوں نے کچھ کھایا اور کچھ کہا چلو یہ بچ گیا، یہ اٹھا کے باہر پھینک دو، اب وہ کھا لیا جائے یا اس کو پھینک دیا جائے باہر؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی۔ اگلی کال۔ میرے والد صاحب کی پراپرٹی میرے نام ہے، انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی، میرے جبکہ 5 بھائی ہیں اور 3 بہنیں الگ سے ہیں نا، بھائی کا انتقال ہو گیا تو ان کا حصہ بنتا ہی نہیں بنتا جبکہ ان کے بچے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے اس گھر کے اوپر 2 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، کیا وہ جب گھر بکے گا تو وہ کیا 2 لاکھ روپے میں الگ سے وہ لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا، جبکہ میں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا آج تک نا، جبکہ میرے دوسرے جو بھائی وہاں رہ رہے ہیں ان دونوں نے اس سے میری پراپرٹی سے فائدہ اٹھایا، تو یہ میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ اور گھر میرے نام ہے وہ نا، اور کسی بھائی کے نام نہیں ہے، وہ صرف والد صاحب نے میرے نام کر دیا تھا کیونکہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی۔ مزید محمد شہزاد اطاری مرکز العولیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال ہے کہ ایک شخص فاسق معلن ہے، یعنی وہ علانیہ گناہ کلین شیف ہے، لیکن وہ فقیری کا کام کرتا ہے، لوگوں کو دم کرتا ہے، روحانی علاج بتاتا ہے، قرآن پاک کی آیات وغیرہ بتاتا ہے، اور اس طرح کی ترکیب اس کے بعد کافی لوگوں کا جمگٹا رہتا ہے، تو کیا ایسے شخص کے پاس جانا ٹھیک رہے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت نکل گئی تھی، پڑھ لی، لیکن دوسری کے لیے بھی کھڑے ہو گئے، یعنی 5ویں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ 1 رکعت رہ گئی تھی امام کے پیچھے، اب یہ اسی کو ادا کر لیا اور اس کے بعد بھول کر کھڑے ہو گئے جی، تو اب ان کو یاد آ گیا تو یہ بیٹھ جائیں صحیح، اور جو ہے وہ تشہد وغیرہ پڑھ کر سجدہ صاحب کریں اور نماز کو مکمل کریں۔ ٹھیک ہے۔ دفتر کے لیے شاید انہوں نے فرمایا تھا کہ کیلے وغیرہ کھانے کے لیے لیے گئے، لیکن وہ کیلے ناجائز کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا، کچھ نے کھا لیا، اب کچھ بچ گئے، پتہ چلا کہ یہ ناجائز تھے، تو اب کیا کیلے پھینک دیں یا کھا لیں؟ دیکھیں اس میں تو ناجائز کا ذریعہ کیا تھا، صحیح، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ چیز کا کھانا جائز ہوتا ہے، صحیح۔ اب اگر فرض کیا کہ کیلے جو ہے وہ کوئی رشوت میں لے کر آیا، صحیح، کسی نے بطور رشوت کیلے پیش کیے تو تب تو وہ کھانا ہی جائز نہیں ہے، صحیح، وہ اسی کی ملکیت ہے، جنہوں نے دیے انہی کو واپس کیے جائیں گے، اور پھینکنے سے بھی بری و ذمہ نہیں ہوں گے، ان کو واپس کرنے ہوں گے۔ اسی طریقے سے کوئی غصب کر کے آ گیا اور یا چوری کر کے آ گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ چوری کے ہیں، تو جن سے چھینے ہیں یا جن کی چوری کی ہے ان کو لوٹانا ضروری ہے، صحیح، اور جو کھایا ہے اس کا بھی حساب کتاب دینا ہے یا معاف کرانا ہے، صحیح۔ اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آمدنی ہوتی ہے وہ تو ناجائز ذریعے سے ہوتی ہے، ملک خبیث ہوتی ہے، لیکن اس سے جو چیز خریدی جاتی ہے وہ خباثت اس چیز کے اندر نہیں آتی ہے، صحیح۔ تو اب ان کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی تو صورتیں ہیں، یعنی کہ بعض صورتوں میں ملک میں آ جائے گی، صحیح، اگرچہ کہ وہ پیسے ناجائز ذریعے سے آئے تھے، لیکن جب چیز خریدی تو ملک میں آ گئی، وہ خباثت اس کے اندر نہیں ہے، تب تو وہ اسی شخص کی ہوگی جس نے وہ چیز خریدی ہے۔ صحیح۔ اور بعض صورتوں میں کہ جیسے چوری والی صورت میں، رشوت والی صورت میں وہ ملک میں آئی نہیں ہے، اب یہ اسی کی ملک پر باقی رہے گی، صحیح، اس کو پھینکنا بھی جائز نہیں ہوگا، بلکہ جس کی چیز تھی اسی کو واپس کرنا ضروری ہوگی۔ اور اس صورت میں جب پتہ ہے کہ ناجائز چیز کھا لی ہے، توبہ کرنا بھی ضروری ہوگا، صحیح۔ اور جو
کھا لیا ہے اس کا ازالہ بھی ضروری ہوگا. صحیح. تو اس سلسلے میں ان کو مشورہ دیں گے کہ یہ ڈائریکٹ دارالفتہ اہل سنت میں جی اس میں صورت بیان کریں گے کہ کیسی وہ نجائز کا ذریعہ کیا تھا. صحیح. اور وہ نجائز کا ذریعہ ہے بھی یا نہیں. صحیح. انہوں نے اپنے طور پر اس کو نجائز سمجھ لیا, اس کے بعد ہی اس کا کوئی شرعی حکم بیان کیا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ وراثت سے متعلق سوال تھا کہ پراپرٹی ہے, 5 بھائی ہیں, 3 بہنیں ہیں, حصے داری کی کیا صورت بنے گی, اور جس گھر میں دوسرے بھائی رہتے ہیں اس گھر میں انہوں نے سوال کرنے والے جو ہمارے اسلامی بھائی تھے 2 لاکھ روپے بطور قرضہ لگایا تھا, اور گھر انہی کے نام ہے, وہ والد صاحب نے ان کے نام کیا تھا. تو یہ تھوڑا والد صاحب نے گھر ان کے نام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دیگر بہن بھائی اس میں رہ رہے ہیں. صحیح. اور انہوں یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس سے, اور 2 لاکھ روپے انہوں نے لگائے ہیں اس کے اوپر. والد صاحب نے ان کے نام کر دیا تھا. اب یہ اکثر صورتحال اس طرح کی درپیش ہوتی ہے وراثت کے معاملات میں, اور یہ جھگڑے کا سبب بھی ہوتی ہے. دیکھیے اس میں یہ بات یاد رہے کہ کوئی چیز کسی کے نام کر دینا یہ گویا کہ اس کو تحفہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور گفٹ کرنا ہوتا ہے, اور عربی میں اس کو ہبہ بولتے ہیں, یعنی ہبہ کر دیا اس کو. اس تحفے ہبہ یا گفٹ کے کمپلیٹ یعنی مکمل ہونے کے لیے, ملکیت میں آنے کے لیے چیز, اس کے اوپر قبضہ شرعی طور پر قبضہ کرنا ضروری ہے. جیسے فرض کیا کہ یہ ایک پین ہے, اب یہ آپ کا ہے اور یہ میرا پین ہے, اب میں یہاں میرے ہاتھ میں ہے, اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ پین میں نے آپ کو دے دیا. ٹھیک ہے. جب تک آپ اس کے اوپر قبضہ نہیں کر لیں گے صحیح تو اس وقت تک یہ آپ کا ہوگا نہیں. صحیح. وہ میری ملکیت میں رہے گا. صحیح. اور اسی طرح یہ پین میں جو ہے وہ آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں قانونی کاغذات میں, یہ آپ کا ہو گیا. صحیح. نام کر دیتا ہوں, لیکن جب تک آپ اس کے اوپر قبضہ نہیں کریں گے صحیح اس وقت تک یہ آپ کے قبضے میں آئے گا نہیں. صحیح. اور ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا تھا کہ گفٹ کرنے والے کا یا جس کو گفٹ کیا گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا. صحیح. تو اس صورت میں وہ گفٹ باطل ہو جاتا ہے. صحیح. وہ تحفہ باطل ہو جاتا ہے. صحیح. اور وہ جس کا تھا اسی کی ملکیت میں برقرار رہتا ہے. صحیح. اب جیسے والد صاحب نے اپنے بیٹے کے نام کوئی جو ہے وہ جائیداد نام کرا دی, تو نام کرانے کے بعد شرعی قبضہ دینا ضروری ہے. شرعی قبضے کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے اگر والد صاحب بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں صحیح, اور یہ بھی اسی میں رہ رہے ہیں صحیح, تو والد صاحب اپنا سارا سامان وہاں سے نکال کر خالی کر کے اس کو دیں کہ یہ بیٹا آپ کا ہے. صحیح. اب یہ اس کے اوپر اس کی چابی لے لے, اب اس کا قبضہ شرعی اعتبار سے ہو گیا. اس کے بعد بھلے والد صاحب اپنا سامان اس میں رکھ دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا خالی مکان تھا اس کی چابی دے دی کہ بیٹا یہ آپ کا ہو گیا. صحیح. اور یہ ان کا قبضہ ہو گیا, ان نے مطلب یہ کہ تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئے تو ان کا قبضہ ہو گیا. چابی دے دی اور ان کے ہینڈ اوور کر دیا. اس میں والد صاحب کا کوئی تصرف نہیں تھا, کوئی سامان نہیں تھا, خالی تھا, ان کے نام کر دیا اور چابی دے دی تو ان کا قبضہ بھی ہو گیا. صحیح. یہ ان کی ملکیت میں آ گیا. صحیح. تو اب اگر والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جو مکان تھا وہ بیٹے کی ملک میں آ چکا. صحیح. اگر اس طرح قبضہ نہیں دیا صحیح اور والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے, اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ اسی کا قرار پائے گا جس کے نام ہے, لیکن شرعی اعتبار سے یہ والد صاحب کا قرار پائے گا. صحیح. اور اس میں پھر وراثت جاری ہوگی, اور جو وراثت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حصے مقرر کیے ہیں ہر وارث کو اس کے حصوں کے مطابق جو ہے وہ دے دیا جائے گا. صحیح. یہ تو ایک عمومی مسئلہ تھا. صحیح. یہ ان کے سوال کا جواب نہیں, یہ ایک عمومی قاعدہ کلیہ ضابطہ ہے. اب اگر یہ ان کا مسئلہ اسی کے اوپر فٹ ہو رہا ہے تو اسی کو سمجھ لیں, ورنہ اپنے مسئلے کو دارالفتہ اہل سنت میں پوری جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کرے, پھر اس کا جواب دیا جائے گا. اچھا, دوسری صورت میں یہ ہے جو تنازع والی ہوتی ہے کہ جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے صحیح, تو کوئی جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی, عموماً بیٹے ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر خرچہ کر دیتے ہیں. صحیح. تو اوپر منزل بنا دی, کچھ اس کی جو ہے وہ رنگ روغن کرا دیا. جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, اجازت نہیں لیتے ہیں.
اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھی ہم یہ ابھی کام کر رہے ہیں اور بعد میں جب بکے گا تو پھر ابھی جو ہم خرچہ کر رہے ہیں وہ خرچہ شیئر کر لیا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ خرچہ پہلے میں لے لوں گا اور بعد میں جو ہے وہ جو اصل مکان کی قیمت ہوگی اس کو تقسیم کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ ورثاء سے اجازت لیے بغیر یہ سارے تصرفات کر دیتے ہیں۔ بعض وہ مکان بالکل جو ہے وہ گرا کر نیا بنا دیتے ہیں، حالانکہ اس زمین میں تو ورثاء کا حصہ شامل ہوتا ہے، وہ کسی سے اجازت نہیں لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے نہیں پوچھا تھا، کوئی ایسی بات طے نہیں کی تھی کہ جب بیچیں گے تو میں یہ پیسے لے لوں گا، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے، جو اوپر بلڈنگ بنائی ہے، آپ اس کو کھیڑ لیں، صحیح، یا پھر یہ ہے کہ اس کا ملبے کی جتنی قیمت ہے وہ ہم سے لے لیں، صحیح، کیونکہ آپ نے ہماری جگہ پر ہماری اجازت کے بغیر تصرف کیا ہے۔ صحیح۔ ہاں اگر یہ اس صورت میں جب ورثاء سے اجازت لیے بغیر یہ سارے تصرفات کرے گا تو پھر ملبے کی قیمت کا حقدار ہوگا، صحیح، بلکہ اس کے گرانے میں اگر نیچے والے مکان کو جو اصل مکان تھا اس کو نقصان پہنچا تو اس نقصان کا تاوان بھی اس کو دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ورثاء سے اجازت لے کر اور یہ طے کر کے باقاعدہ کہ میں ابھی اس کے اوپر اخراجات کر رہا ہوں، جب مکان بکے گا، اصل زمین بکے گی، تو پھر جتنے اخراجات میں نے کیے ہوں گے وہ میں لے کر باقی تقسیم کر دوں۔ اور اگر سارے کے سارے ورثاء بالغ تھے اور سب نے اجازت دے دی تو پھر اس صورت میں وہ والی رقم پہلے نکالی جائے گی اور جو باقی رقم ہے اس کو ورثاء کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر ورثاء کی اجازت کے بغیر بنا دیا تھا، اب ورثاء اس میں رہتے رہے، اس سے نفع حاصل کرتے رہے اس کی اجازت کے ساتھ، تو ان کا وہ نفع حاصل کرنا بھی جائز تھا۔ ظاہر ہے کہ مکان سب کی ملکیت میں تھا، تو ان کا نفع حاصل کرنا بالکل جائز تھا، اور اس کی اجازت بھی شامل تھی اس میں، انہوں نے نفع حاصل کیا تو کوئی برا نہیں کیا۔ لیکن جو ہے وہ اگر انہوں نے اجازت لے کر بنایا تھا الگ سے پورشن، تو یہ پورشن قرار تو انہی کا پائے گا، لیکن بغیر اجازت بنانے کی صورت میں اب ٹوٹل رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ورثاء یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ نے اوپر والا پورشن بنایا تھا تو آپ اوپر والا پورشن اکھیڑ لیں، صحیح ہے، لیکن ہمارے مکان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس لیے جب وراثت کا اس طرح کا معاملہ آئے، کوئی اس میں ایڈیشن کرنا پڑے، کوئی مزید جو ہے وہ کنسٹرکشن کرنی پڑے، تو پہلے اس کا شرعی مسئلہ معلوم کر لینا۔ ٹھیک ہے، ورثاء بالغ ہیں، نابالغ ہیں، اجازت دینے کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں، تاکہ بعد میں تنازع والی صورت نہ رہے۔ پھر بعد میں جو خرچ کر چکا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، حالانکہ اولاً تو ناجائز یا جو نقصان والا پہلو تھا اس نے خود اختیار کیا تھا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب ورثاء کا حصہ تھا تو یہ اس کو کس نے اختیار دیا تھا کہ یہ ورثاء کے حصے میں اس طرح کا تصرف کرے۔ تو جب پہلے خود قصور کر لیتے ہیں اور بعد میں جو اس کا شرعی حکم واضح ہوتا ہے وہ میری فیور میں نہیں آتا ہے، تو پھر میں ناراض ہو جاتا ہوں، معاذ اللہ بعض اوقات شریعت کے مسئلے کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے سے خصوصاً جو اس طرح کے مشترکہ معاملات ہوتے ہیں، مکانات ہوتے ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، ان میں کوئی سا بھی تصرف کرنا ہے تو تصرف کرنے سے پہلے اس کی شرعی حیثیت معلوم کر لی جائے، اور اس وقت ورثاء کو بھی بتا دیا جائے کہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جی سب کا گھر ہے، سب رہ رہے ہیں، اور بعد میں جب بکنے کے اوپر آتا ہے تو پھر یہ نیت ظاہر کرتا ہے جی میری نیت تو یہ تھی۔ کس کو آپ نے اپنی نیت کا اظہار کیا تھا کہ یہ بعد میں آپ نے یوں بولنا ہے؟ تو پہلے سے معاملات کلیئر کر لیے جائیں تاکہ رنجش بھی نہ ہو، تنازع بھی نہ ہو، اور صحیح طریقے سے اس کی تقسیم ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وراثت کے مسائل بہت نازک ہیں، بڑے اہم ہیں، اس میں ہم نے باقاعدہ سلسلے بھی کیے تھے، اور دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ایک رسالہ بھی اس پر شائع کیا گیا ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ فاسی کے مولن کوئی شخص ہے، پیری فقیری بھی کرتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ فی زمانہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو فاسے کے مولن یعنی کہ بالکل بے شرع قسم کے لوگ ہیں۔ اولاً تو یہ کہ عوام کے ذہن میں یہ بٹھا دیا یہ پیر، ان کے لیے پیر کا لفظ استعمال کرنا ہی جائز نہیں۔
پیر جو ہے وہ ایک مقام منصب اور یعنی کہ عزت والا مقام مرتبہ ہے، اور پھر جو پیر ہوگا اس کی شرائط جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہے، اور اس شرائط میں سے ایک شرط یہی ہے کہ پیر یعنی جو رہبر اور رہنمائی کرنے والا ہو دینی معاملات میں وہ خود ایسا ہو کہ جو باشرع ہو، شریعت کے احکام پر عمل کرنے والا ہو، اور جو ظاہری اس کا حلیہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہو۔ جو خود شریعت کے مطابق نہیں ہے، جس کا حلیہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ پیر اس معنی میں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کو شریعت کے راستے کی طرف بلائے، وہ کیا بلائے گا کہ جب وہ خود ہی اس کے اوپر عامل نہیں ہے، وہ پھر شریعت کے راستے کی طرف نہیں بلائے گا، وہ پھر غیر شرعی افعال کی طرف بلائے گا، اور پھر لوگ بولنا یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ پیر صاحب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر تو آپ نے اس کو بنا دیا، پیر کا تو ایک جو ہے وہ ایک عزت والا منصب ہے، یہ اس منصب کے لائق ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو پیر؟ آپ اس کو پیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ اگر کوئی جعلی ڈاکٹر ہوتا ہے تو ہم اس کو جعلی کے ساتھ بولتے ہیں، جعلی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے عموماً جعلی عامل یا جعلی پیر بھی بولا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو پیر نہ کہہ دیا جائے کہ وہ پیر نہیں ہے، پیر کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر وہ پورا ہی نہیں اترتا، تو وہ پیر کہاں ہوا؟ اچھا، اب اگر وہ اس طرح کی غیر شرعی حرکات کرتا ہے، لوگوں کو غیر شرعی طریقے سے جو ہے وہ یعنی خود عامل ہی نہیں ہے اور لوگوں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے، تو لوگوں کا اس کو پیر کہنا سمجھنا یہ لوگوں کی غلطی ہے، اور اس کے افعال کو پیروں کی طرف منسوب کرنا، ان پیروں کی طرف منسوب کرنا جو باشرع باعمل ہیں، یہ بھی لوگوں کی غلطی ہے۔ تو ایسے جو بے شرع قسم کے لوگ ہیں ان کے ارد گرد نہ جمع ہوا جائے، ان کو خود اپنی راہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ابھی وہ خود شریعت کے اوپر عامل نہیں ہوئے، ابھی تو اپنے ظاہری حلیے کو صحیح نہیں کر سکے، اور جو اس طرح کی روحانی تربیت کرتا ہے تو اس کا تو اندر بھی روشن ہوتا ہے، اور وہ اس کا اندر روشن جو ہے وہ اس طرح صرف زبانی دعووں سے اندر روشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نور اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ عبادات کر کے، تہجد کر کے، ذکر و اذکار کر کے، شریعت کے اوپر عمل کر کے جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ دیکھیے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں کا نور اس کے چہرے سے چھلکتا ہے۔ تو جس نے ابھی تک اپنا ظاہری حلیہ شریعت کے مطابق کرنے تک نہیں پہنچا ہے، تو وہ لوگوں کو روحانیت کا کیا درس دے گا، وہ لوگوں کو روحانیت کیا سکھائے گا؟ تو اولاً تو یہی ہے کہ جس کو یہ دیکھا جائے کہ وہ شریعت پر عامل نہیں ہے تو وہ پیر ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ روحانی تربیت ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس کا نہ ظاہر صحیح ہے نہ باطن صحیح ہے۔ باقی یہ ہے کہ دم درود کرنا، یعنی کہ آیات پڑھ کر جو ہے وہ دم کر دینا، اگر جائز طریقے سے وہ دم کرتا ہے تو اس دم کرنے میں حرج نہیں ہے، اگر صحیح طریقے سے آیات پڑھ کر دم کرتا ہے تو اس دم کرنے میں حرج نہیں ہے، بطور علاج ظاہر ہے، بطور علاج۔ لیکن اس طرح کے لوگ اصل میں کہ جس کا کام بن جاتا ہے، جس کا وہ ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پیر تو یہی ہے، صحیح بات، تو یہ بالکل ناجائز بات ہے، وہ پیر نہیں ہے، ایک معالج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اس نے پڑھا، وہ اس قرآن پاک کے پڑھنے کی برکت سے وہ صحیح ہو گیا، تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے جو اس کو صحت ملی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بعد جھمگٹا کرنا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان کو پیر کہنا، یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ کتنی اہم بات ہمیں پتہ چلی کہ بعض اوقات اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے سے ہم ان کی اہمیت میں اضافہ کر دیتے ہیں، پھر عورتوں کا بھی وہاں جھمگٹا لگ جاتا ہے، اور ہی ناجائز ہے، یعنی مردوں اور عورتوں کا اختلاط اگر کوئی بظاہر باشرع ہے اور اس کے پاس بھی عورتوں اور مردوں کا اس طرح اختلاط ہے تو وہ بے شرعی ہے، یعنی کہ اس نے اپنے ظاہری حلیے کو تو شریعت کے مطابق کیا ہوگا، لیکن شریعت کے دوسرے احکام جو پردے کے ہیں، بے پردگی، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یہ بالکل ناجائز کام ہے، تو وہ ان ناجائز کام کا ارتکاب کر کے تب بھی تو گناہگار ہو رہا ہے۔
تو یہ صرف یعنی کہ شریعت کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی جو کرے، صحیح، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، زہری حلیے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، جماعت ترک کرنے کے حوالے سے، اور بڑے بڑے بال ہیں، صحیح، اور جو ہے وہ سنت کے مطابق ایک ہوتی ہے زلفیں، اور ایک بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح، عورتوں کی مشابت، یہ ناجائز و حرام ہے. صحیح. ایسے مردوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو جو واضح جس کے اوپر لعنت کے احکام ہے، جو کڑے پہن کر، جو ہے وہ بندے لگا کر، اور اس طرح کی بے شمار خرافات، یعنی کہ ایسے شخص کی شکل دیکھ کر ہی جو ہے وہ کراہیت آتی ہے کہ تو پھر اس کو پیر کہنا یا اس کے ارد گرد جھمگٹا لگانا، یہ تو پھر یہی ہے کہ ایسے شخص کی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. ورنہ شریعت کے احکام تو واضح ہیں. اگر وہ شریعت کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہ وہ پیر بننے کے قابل ہے اور نہ اس کے پاس جھمگٹا لگانا جائز ہے. یعنی اس میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کی معاونت کی جا رہی ہے. بالکل شیطان کی معاونت کر رہے ہیں، اور اس میں شیطان کی معاونت اس طور پر بھی یعنی کہ اس کا سخت حکم ہے کہ لوگ روحانیت کے نام پر اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، دین کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اور یہ روحانیت اور دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. ایک ویسے چیٹنگ کرتا ہے، دھوکے باز فریبی مشہور ہے، لیکن جو ہے وہ عام دنیاوی معاملات میں مشہور ہے، دینی اعتبار سے نہیں ہے. اور ایک یہ کہ جو دینی حلیے میں یا دینی روپ میں اس طرح کا فراڈ کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ صرف لوگ نہ صرف اس سے متنفر ہوتے ہیں، بلکہ لوگ جو ہے وہ پھر دین سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنی ذات کو تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسوں کا شاید فائدہ ان کو ہو جاتا ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ نظر و نیاز دے دیتے ہیں، لیکن وہ دین کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو اپنے اس کردار کی وجہ سے دین سے دور کر رہے ہیں. اس کے اوپر ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے. تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا مدنی پھول دیں گے کہ جو روحانیت کے طالب ہیں، جو کسی اچھے پیر کے طالب ہیں، جب ان لوگوں کو وہ چھوڑ دیں تو پھر کہاں جائیں؟ دیکھیں، جو روحانیت کے طالب ہیں، جو اپنے روحانی اعتبار سے رہبر رہنما کے طالب ہیں، تو وہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں. صحیح. سران مدینہ میں آ جائیں. صحیح. امیر اہل سنت کے جو ہے وہ مرید ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی جو پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، صحیح، شریعت کا عامل ہو، صحیح، اپنی ضرورت کے مسائل جانتا ہو، صحیح، اور فاسے کے مولن نہ ہو، صحیح، تو اور اس کا سلسلہ متصل ہو. صحیح. یعنی وہ جس سلسلے میں بیعت کراتے ہیں تو وہ متصل ہو. صحیح. تو جو ایسا جو ہے وہ پیر ہو تو اس کے مرید ہو جائیں. سبحان. الحمدللہ آج کے دور میں امیر اہل سنت کی شخصیت ہمارے لیے روشن مینار ہے. سبحان. ہم مطلب ہے کہ مدنی چینل پہ صبح شام دیکھ سکتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خفیہ پہلو یا ظاہری پہلو، آپ ان کا خفیہ پہلو دیکھیں، آپ ان کا ظاہری پہلو دیکھیں، یعنی خلوت میں دیکھیں یا جلوت میں دیکھیں. جو خوف خدا دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ان کے چہرے سے نورانیت نظر آتی ہے، سبحان اللہ، اور دیکھ کر ہی دل کو اطمینان اور چین آ جاتا ہے. صحیح. تو روحانت کی طرف آنا ہے تو روحانیت والے بھی بہت سارے ہیں، موجود ہیں. ایسے بہت سارے بعمل لوگ ہیں جو موجود ہیں، اور جو صحیح رہبر بننے اور بنانے کے لائق ہیں. تو ان کو اپنا رہبر بنایا جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے. سبحان اللہ. کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا جائے کہ جس کی اپنی جو ہے وہ کشتی ڈگمگا رہی ہو. صحیح بات. تو وہ ہماری کشتی کو کیسے پار لگے، منزل تک کیسے لے کے جائے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری ہمیں دعوت بھی مل گئی کہ اس دور میں الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں. ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، ایک قادری سلسلے میں بیعت کراتے ہیں، حضور غوث اعظم کا مرید بناتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کے مرید بن کر دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی
ले